مصر میں بہت ہی خوبصورت اور گھنا جنگل تھا۔ گھنے جنگل کے درمیان سرسبز جگہ تھی جہاں چند خیمے نصب کیے گئے تھے اور خیموں کے درمیان بھیڑیے کی کھال سے بنائی گئی ایک خوبصورت قالین بچھی ہوئی تھی۔ اس قالین پر دنیا کا عظیم سلطان اور بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا کماندار اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، میرے مصر کا سلطان بننے کے بعد دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا اور دشمن میری سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، تم آنے والے وقت میں مصر کی سلطنت کو لاحق ہونے والے خطرات کے بارے میں ایک فہرست تیار کرو اور وہ فہرست مجھے دے دو تاکہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر سکیں۔ علی بن سفیان جرگہ سے چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور سلطان کے سامنے ایک فہرست یعنی ایک ورق رکھ دیا۔ شاید وہ فہرست سلطان کے لیے بہت اہم تھی اور مشہور کتاب سلطان کے عظیم کارنامے میں لکھا گیا ہے کہ وہ فہرست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کی بڑی بنیاد تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سامنے وہ ورق رکھا اور اس کو بڑے غور سے پڑھنے لگا۔ اس فہرست میں ان تمام قلعوں کے نام موجود تھے جن میں سلطان کے خلاف بغاوت شروع ہو سکتی تھی۔ اچانک سلطان پڑھتا پڑھتا پریشان ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر علی بن سفیان آپ کے قریب آیا اور پوچھا، حضور، آخر اس ورق میں آپ نے کیا دیکھ لیا جس کو دیکھ کر آپ کی پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ پر ہاتھ رکھا۔ علی بن سفیان نے وہ لفظ دیکھا تو وہاں ایک قلعے کا نام لکھا تھا اور وہ قلعہ نگینا ماریوس کے قلعہ تھا۔ سلطان نے کہا کہ مصر کے ارد گرد پہاڑی سلسلوں میں جتنے بھی قلعے ہیں ان میں سے یہ قلعہ وہی ہے جس میں میرے چچا شیر کوہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کماندار ہوا کرتے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں آخر ایسی خاص بات کیا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہ قلعہ جو بھی فتح کرتا ہے وہ قلعے کو اپنے پاس زیادہ دیر تک قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا اور کہا، حضور، اس قلعے پر آخر کیا بات ہے؟ سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے چند جاسوس بھیجو جو اس قلعے میں خفیہ طور پر داخل ہو جائیں اور اس قلعے کی ایک ایک خبر مجھے چاہیے۔ علی بن سفیان نے اپنا کام شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں علی بن سفیان کے پاس ماہر جاسوس خبر لے کر آئے اور علی بن سفیان سیدھا سلطان کے پاس آیا اور کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک ہیں۔ سلطان نے کہا، آخر کیا اس قلعے میں خاص بات کیا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں خبر ملی ہے کہ اس قلعے کو آج تک جس نے بھی فتح کیا وہ زیادہ سے زیادہ 2 دن تک زندہ رہا۔ جو بھی سلطان یا بادشاہ اس قلعے کو فتح کرتا ہے چند دنوں میں وہ بادشاہ اس قلعے میں مر جاتا ہے اور اس کی فوج قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ اس قلعے کی کئی بار تلاشی لی